السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ ہب ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا۔ اس ویکینڈ پر کراچی سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی۔ پاکستان سنی تحریک کے مرکز پر چھاپا مارا گیا، وہاں سے کئی افراد کو حراست میں لیا گیا اور اس کے علاوہ دعویٰ کیا گیا سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہ ہم نے کیا کچھ برآمد کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ایک سوال بھی ہم آپ سے کریں گے کہ کیا اہل سنت اب یتیم ہو چکی ہے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک، اس کے بعد پاکستان سنی تحریک، اب یہ دونوں سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں اہل سنت کے پلیٹ فارم سے، تو کیا اہل سنت کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس وقت عوام الناس کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے، تو اس پر ڈسکشن کریں گے اور سنی تحریک کے اعلامیے کے حوالے سے بات کریں گے۔ سرورت اعجاز قادری صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان پر جو مرید کے بے ظلم ہوا، اس کے خلاف ایک بار پھر آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ ہمارے ایک سینئر صحافی ریحان طارق صاحب نے ایک تقریب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ کہا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف پاکستان خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر نے بھی ایک بار پھر مرید کیب میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اس پر ڈسکشن کریں گے۔ تحریک لبیک کا اعلامیہ آیا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سنی تحریک پر شب خون مارا گیا، جو ظلم ہوا، اس پر مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کا رد عمل آیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ایک تصویر گزشتہ دنوں وائرل ہوئی، جس میں دو رائے پائی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے شاید یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، کچھ لوگ اسے ریئل قرار دے رہے تھے، لیکن فائنلی خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحب نے اس میں کیا موقف پیش کیا، وہ اور اس کے علاوہ ان کا ایک اعلان سامنے آیا کہ کل پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے ڈیالہ کے باہر، اس پر گفتگو کریں گے۔ دیگر کچھ اور خبریں بھی ہوں گی۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور شامل کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے سنی تحریک کی بات کر لیتے ہیں، پھر آتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی جانب۔ پاکستان سنی تحریک کا جو نظریہ ہے، ان کے جو کام ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے وہ سیاسی ہر ایشوز پر میدان میں رہتے ہیں، لیکن اچانک یک ایسا کیا ہوا کہ سنی تحریک کے مرکز پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر کئی سالوں بعد یہاں کے اداروں کو خیال آتا ہے کہ یار کراچی میں ابھی بتخوری چل رہی ہے۔ تو عوام نے سوشل پلیٹ فارم پر یہ سوال پوچھا کہ ہمیشہ جب بھی کسی بڑے سیاسی اور مذہبی جماعت کے مرکز پر حملہ کیا جاتا ہے، اسپیشلی کراچی کی، تو وہ بھتاخوری والا جو الزام ہے وہ ہر بار کیوں دہرایا جاتا ہے؟ کیا بھتاخوری کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مل رہی اداروں کو ان پر لگانے کے لیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پہلے میں جو اداروں کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کراچی پولیس نے بتخور گروہ میں شامل ہونے کے الزام میں متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ ایس ایس پی عمران خان نے بتایا کہ ناظم آباد میں قادری ہاؤس پر بتخوری کے الزام میں گرفتار ملزم ریحان کی نشاندہی پر چھاپا مارا گیا۔ چھاپے میں جواد قادری اور شاہزیب ملا سمیت متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا، جن سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایس پی کے مطابق ریحان جمشید کوارٹر میں بتخوری اور فائرنگ میں ملوث تھا۔ دوسری جانب پاکستان سنی تحریک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ قادری ہاؤس پر پولیس کے چھاپے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ 20 سے زائد ذمہ داروں کو اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ طاقت کے استعمال سے حق اور سچ کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ دیگر افراد کا رد عمل بھی اس میں آیا۔ سیاسی اور مذہبی جماعت نے، تحریک لبیک سمیت تمام لوگوں نے اسے حملہ قرار دیا ہے۔ آفاق احمد صاحب کا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیاسی اور مذہبی مراکز پر چھاپے جمہوری اصولوں کے منافی ہیں۔ سربراہ سنی تحریک کے گھر پر چھاپے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کسی فرد یا جماعت کو بغیر عدالتی فیصلے کے بتخور یا مجرم کہنا غیر آئینی اقدام ہے۔ ہمارا سوال بھی یہی ہے ناظرین کہ آپ کے پاس کیا کوئی ایسا ثبوت تھا کہ وہ مرکز غیر آئینی طور پر استعمال ہو رہا تھا، غیر قانونی چیزیں وہاں پر استعمال ہو رہی تھیں، تو آپ سب سے پہلے عدالت جاتے اور پھر قانونی طریقے سے آپ چھاپا مارتے؟ جو اس طرح کے مشکوک چھاپے مارے جاتے ہیں پھر اس پر سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سنی تحریک کا آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ لیتے ہیں۔ سرورت اعجاز قادری صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، مطالبہ نہیں مانا گیا تو کل سے پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا، یہ کہنا تھا سرورت اعجاز قادری صاحب کا۔ اور خوشائند بات یہ ہے کہ ان کے 8 کے قریب جو کارکنان اور ذمہ داران تھے ان کو رہا بھی کر دیا گیا ہے، جسے لے کر پاکستان سنی تحریک نے ان کا خیر مقدم بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، بلال قادری صاحب کا کہنا تھا کہ ہر سیاسی کارکن کی ایف آئی آر موجود ہوتی ہے۔ قادری ہاؤس سے ملنے والے اسلحے کے لائسنس موجود تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جو اسلحہ وہاں سے برآمد کیا گیا اس سے پاکستان سنی تحریک نے آن کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلحہ ہمارا ہے، اور جو سیکیورٹی گارڈ ہمیں گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے ہیں ان کا اسلحہ بھی
وہاں سے لے گئے اور کہا گیا کہ یہ سنی تحریک سے ملنے والا غیر قانونی اسلحہ ہے۔ تو میرے خیال سے ناظرین اس طرح کے چھاپے، اس طرح کے آپریشن اب کم از کم بند ہونے چاہیے۔ ان سے عوام میں ایک تشویش کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے تحریک لبیک پر جو کچھ کیا، اب تک اس میں گورنمنٹ کا کوئی واضح موقف نہیں آیا، اب تک عوام کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم نے وہاں کیا کچھ کیا۔ اب وہ معاملات رکے نہیں تھے، ٹھہرے نہیں تھے کہ آپ نے پاکستان سنی تحریک پر اس طریقے سے رات گئے آپریشن کیا، چادر چار دیواری کی عزت کو پامال کیا۔ آپ کو یہ خیال اور حیات تک نہیں آئی کہ وہاں پر لیڈیز ہیں تو آپ لیڈیز کے ہمراہ جانا ہی تھا تو لیڈیز کے ہمراہ جاتے۔ اور میرے خیال سے بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن کہا تب جاتا ہے اور کہاں وہاں جاتا ہے جہاں پر کچھ سنوائی بھی ہوتی ہے۔ یہاں تو آزادی اظہار رائے کا حق تک حاصل نہیں ہے۔ اسی سے آگے ناظرین بات کر لیتے ہیں اب تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ مرید کے میں جو کچھ ہوا اس پہ صحافی برادری اور تحریک انصاف اور دیگر لوگوں نے کھل کر آواز بلند کی مرید کے میں ہونے والے ظلم کے حوالے سے، لیکن گورنمنٹ اس پر اب تک بھی کوئی واضح موقف پیش نہیں کر سکی۔ اس پر میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارے صحافی ریحان طارق صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مرید کے جو انسیڈنٹ ہوا وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں نہ کوئی جرنلسٹ پہنچا، نہ کیمرے پہنچنے کا حکم تھا، اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، جھوٹ بھی بولیں، صداقت کے پیغمبر بھی بنے، ہم کو بخشو، یہ سیاست ہم سے نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ مرید کے میں جو کچھ ہوا، چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا یا ان لوگوں کو دبایا جو لوگ ریاست کے خلاف تھے، ریاست کے خلاف مہم میں شامل تھے، تو آپ میڈیا کو وہاں لے کے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب پاکستان اور انڈیا کی بارڈر میں سیز فائر کے سے پہلے جو معاملات چل رہے تھے تو پاکستان نے عالمی میڈیا کو دعوت دی، وہاں لے کے گئے تو بتایا کس طریقے سے درندگی کی تھی انڈیا نے وہاں پر، وہ تمام شواہد میڈیا کے سامنے پیش کیے۔ تو اسی طریقے سے ہماری پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ میڈیا کو لے کے جاتے، انوائٹ کرتے تمام میڈیا کو، اور مرید کے میں دکھاتے کہ یہ دیکھیں جی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہاں پر کہاں نشاندہی کریں، عوام سے پوچھیں۔ لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے سوال تو بنتا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر تحریک انصاف کی جانب سے کل کے ہونے والے اپنے جلسے میں کہا کہ تحریک لبیک پاکستان جو لاہور سے نکلی تھی، تم لوگوں نے ان کو بھی گولیاں ماری، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اسرائیل کو ماننا نہیں جائے گا، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فقط اس مطالبے پر آپ نے تحریک لبیک پر ظلم کیا، اور تحریک انصاف تمام جو سیاسی بڑی جماعتیں ان میں سے واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے اب تک بھی تحریک لبیک پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر وقتاً فوقتاً بات کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا بینیفٹ بھی ہے تحریک لبیک پاکستان کو۔ اچھا ناظرین، حالیہ دنوں میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر شخصیات پر کچھ کارکنوں کی جانب سے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود کو تحریک لبیک کا ظاہر کر ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے، تو اس پر اعلان اور تنبیہ آئی ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض شرپسند عناصر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء اہل سنت، سنی تنظیمات اور اداروں کے خلاف محض آرائی قائم کرتے ہوئے اصل موضوع یعنی کہ تحریک لبیک پر ہونے والے ظلم سے توجہ ہٹا کر مذموم سازش کے تحت پروپیگنڈے کے اختلاف و فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علماء اہل سنت کے خلاف جاری ایسی فضول بحثوں سے گریز کیا جائے اور قطعاً اس طرح کی پالیسی کو تحریک لبیک پاکستان سے نہ جوڑا جائے۔ ایسے شرپسند عناصر سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان ایسے اقدام کی حمایت کرتی ہے۔ ہم نے اپنے سیٹرڈے والے ولاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مفتی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں، ان کی دور اندیشی کو سمجھا جائے، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس بندے کا قد کتنا ہے، اور جو بندہ جو بات کر رہا ہے وہ سمجھنی بھی پڑتی ہے۔ یہاں لوگ صرف الفاظ کی بنا پر لوگوں پر تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب جب سے یہ تحریک لبیک کا موقف آیا ہے تو شاید اب جو کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے میرے خیال سے اب وہ اس سے باز رہیں گے۔ اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ خان صاحب کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے گردش کر رہی ہے، جسے لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تصویر شاید AI جنریٹڈ، اس میں خان صاحب ورزش کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور میرے خیال سے کافی فٹ دکھائی دے رہے ہیں خان صاحب، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پہلے سے زیادہ بہتر ہیں اس وقت۔ اور اس حوالے سے بانی PTI کی بہن علیمہ خان نے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا ہے۔ بانی کی ایک تصویر جو سوشل میڈیا پر آئی ہے پرانی لگتی ہے مگر وہ اصل تصویر ہے، میڈیا بھی اس کی تصدیق کر چکا ہے۔
ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تصویر کیونکہ ظاہر ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ خان صاحب کی کون سی تصویر درست ہے کون سی نہیں، تو کم از کم اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے۔ اب ناظرین نے مزید کہا جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میری بہنوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور بار بار میری بہنیں اٹھنے کی کوشش کرتی تھیں لیکن واٹر کینن کے ذریعے ٹارگٹ کر کے گرایا جاتا تھا۔ اعجاز خان پانی کے آگے کھڑا ہوا، پریشر کم ہو چکا، بہنیں اٹھ کھڑی ہوئیں، فکر نہ کریں کل سب دوبارہ وہاں جائیں گے، یہ بہت بڑا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ منگل ہمارا ملاقات کا ایک ہی دن ہوتا ہے، ہم ہر صورت ملنے جائیں گے۔ محافظ وہاں قانون توڑتے ہیں، ان کے لیے کوئی سزا نہیں، اور جو قانون نہیں توڑتے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ منگل کی ملاقات ہمارا حق ہے، یعنی کہ ایک بار پھر کل اڈیالہ جیل کے باہر خان صاحب کی فیملی اور خان صاحب کے چاہنے والے وہاں ہمیں دکھائی دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بار پھر وہاں پر ظلم کیا جاتا ہے یا پھر انہیں جو ان کا حق ہے ملاقات کرنا انہیں ملاقات کروائی جاتی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔